نانگا پربت کا ناگ راجا۔ حصہ اول آپ سن چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اس دلچسپ کہانی کا حصہ دوم، زرغام کی واپسی۔ زرغام نے ایک بوڑھے سپیرے سے بین بجانا سیکھی تھی۔ سپیروں کی بستی میں نئے سردار کے انتخاب کا طریقہ بہت عجیب و غریب تھا۔ ناگ منی کون تھی؟ آتشی ناگ کے من کی بدولت سارن قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔ زرغام ناگ منی سے انتقام لینے کے لیے سپیروں کی بستی میں پہنچ گیا تھا۔ ناگ منی زرغام سے شکست کھا کر روپوش ہو گئی تھی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ہمالیہ کی ترائی سے فضا میں ایک شاہین کی طرح اوپر اٹھا اور فضا کی لامحدود وسعتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ وہ سلسلہ کوہ ہمالیہ کے عین اوپر پرواز کر رہا تھا اور پھر وہ اتنا بلند ہو گیا کہ سلسلہ کوہ اسے اپنی نظروں کے نیچے برف کے بڑے بڑے تودوں کی صورت میں نظر آنے لگا۔ وہ آج بہت خوش تھا اور پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ اپنی آج کی پرواز کے بارے میں اپنے تخیل میں سوچتا تو اسے اپنے تصورات کی دنیا کبھی بھی آباد ہوتی نظر نہ آتی۔ یہ سب کچھ اسے محال ہی نظر آتا۔ وہ آج بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے اس امر کا بخوبی احساس تھا کہ تاریخ انسانی میں وہ واحد شخص ہے جو اتنی بے پناہ مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ آج اپنا ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے کرنے کے لیے دوسرے انسان سوچ تک نہیں سکتے۔ اس نے خنک اور یخ بستہ فضاؤں میں اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلا دیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تیز و تند یخ بستہ برفیلی ہوائیں اسے ایک گولی کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن ان کی تیزی و تندی اور برفانی ٹھنڈک اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے سوچا کہ اگر آج اس کے بدن میں نانگا پربت کے ناگ راجا کا خون اور طاقت نہ ہوتی تو کیا وہ ایک ساتھ کے لیے بھی ان برفانی اور طوفانی ہواؤں میں زندہ رہ سکتا تھا؟ وہ ہنسا اور نہایت ہی زور سے ہنسا۔ مسرت و انبساط آج اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا اور وہ اپنی بے پناہ قوت و طاقت کے خیال سے بے خود سا ہوا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں آج سے 40 برس پہلے کا وہ واقعہ انگڑائیاں لینے لگا۔ اس کی یاد نے اس کی رگوں میں دوران خون اور تیز کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے لال سرخ سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ اس کے سامنے یادوں نے جیسے ایک پردہ عکس کھینچ دیا تھا۔ اس کا باپ مملکت فارس کا سب سے امیر ترین شخص تھا۔ ملک بھر میں اسے ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ وہ شہنشاہ کا معتمد خاص اور مشیر قانونی تھا۔ لوگ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو احکام شاہی کے برابر سمجھتے تھے۔ ملک کے امراء و رؤساء اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اس کی قدم بوسی کے لیے حاضر رہتے تھے اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے شفیق باپ نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس نے اپنی تمام جوانی اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کی خاطر تنہا کاٹی اور اپنے لیے کسی شریک حیات کا انتخاب نہ کیا۔ اس کے یار دوست اور کئی بار خود شہنشاہ نے بھی اسے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ انہیں ٹال دیا کرتا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے پیارے بیٹے زرغام کی خوشیوں کے لیے وقف کر دے گا۔ زرغام کو بھی اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیا کرتے تھے، لیکن شاید تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ ایک دن زرغام کے باپ کا بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا اور وہ زرغام کو اس بھری دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوا۔ باپ کی بے وقت موت نے زرغام کی دنیا اندھیر کر دی۔ وہ چیخا تڑپا لیکن بے سود۔
اور پھر آخر کار اس نے قانون فطرت کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگا اور اپنے عالی شان محل میں خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آہ و فغاں بھی بند ہوتی گئی۔ اب ایک بار پھر اس نے اپنے بچپن اور لڑکپن کا شوق پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ سپیرے کی بین بجانا اور خطرناک سانپوں کو پکڑنے کا تھا۔ اس کے اس پرخطر شوق کا آغاز اس کے بچپن ہی میں ہوا تھا، جبکہ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت گول مٹول سا بچہ تھا۔ شہر سے 10-12 میل کے فاصلے پر ان کا انگوروں کا ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض باغ تھا۔ وہ روزانہ اپنے غلاموں کے ہمراہ اپنی 4 گھوڑوں والی بگھی میں بیٹھ کر باغ میں کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اسی باغ میں ایک بوڑھے سپیرے نے بھی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سپیرے کو بین بجانے میں مہارت حاصل تھی اور وہ اپنے فن میں ایک ماہر زمانہ تھا۔ کھیلتے کھیلتے جب زرغام تھک جاتا تو بوڑھے سپیرے کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے بین بجانے کے لیے کہتا۔ سپیرا بھی بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا اور خوشی خوشی اس کے لیے بین بجاتا۔ زرغام جب بھی باغ میں جاتا تو بوڑھے سپیرے کے لیے کھانا اور دیگر چیزیں ضرور لے کر جاتا، اور سپیرا خوش ہو کر اسے دعائیں دیتا اور کہانیاں سنایا کرتا۔ رفتہ رفتہ زرغام کو بین سننے کے ساتھ ساتھ بین بجانے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ اس نے بڑے اصرار سے سپیرے کو بین سکھانے کے لیے تیار کر لیا، اور پھر سپیرے نے اسے اس کے باپ کی اجازت سے بین بجانے کی باقاعدہ تعلیم دینی شروع کر دی۔ اور پھر جب زرغام کی عمر 18 برس کی ہو گئی تو مملکت فارس میں کوئی بھی شخص زرغام کے مقابلے پر بین بجانے کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خطرناک سے خطرناک سانپوں کو پکڑنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا تھا، لیکن چونکہ اس کا فن پیشہ ورانہ نہیں بلکہ شوقیہ تھا، لہٰذا اس نے کبھی بھی اپنے پکڑے ہوئے سانپوں کو قید میں نہیں رکھا تھا۔ اور ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کا استاد سپیرا بین بجاتے بجاتے ایک سانپ کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسا ہے۔ وہ اپنے استاد کو سانپ پکڑنے اور بین بجانے کے فن کا ماہر سمجھتا تھا۔ اس کے لیے اپنے استاد کی موت ایک حیران کن بات تھی۔ اور پھر جب ایک دن اس کے پیارے اور شفیق باپ نے بھی اسے نہایت ہی سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور سانپ پکڑنے کے شوق کو ختم کر دینے کے لیے کہا، تو باپ کی محبت و شفقت وقتی طور پر اس کے اس پرخلوص اور پرخطر شوق پر غالب آ گئی، اور اس نے بین بجانا اور سانپ پکڑنا ترک کر دیا۔ پھر جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے غم کو بھول جانے کے لیے ایک بار پھر بین کا سہارا تلاش کیا۔ بین بجانے سے اسے روحانی سکون ملتا تھا اور وہ کچھ دیر کے لیے اپنا غم بھول جایا کرتا تھا۔ پھر ایک مایوس کن اور دل خراش واقعے نے اس کے دل کی دنیا کو تمام رنگینیوں سے موڑ کر صرف اور صرف بین بجانے کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن جب کہ وہ حسب معمول اپنی بین سنبھالے باغ کی طرف جا رہا تھا، اسے راستے میں اپنا ایک بوڑھا وفادار ملازم ملا۔ بوڑھے ملازم نے اس کے سامنے ایک سنگین نوعیت کے واقعے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ آج شام باغ میں اس کے چچا اور چچا زاد بھائیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور آج شام وہ حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالیں گے تاکہ اس کی جائیداد اور مال و دولت پر ہاتھ صاف کر سکیں۔ زرغام کو اپنے ہی خون کے ہاتھوں اپنے قتل ہونے والے واقعے کا اعتبار نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھیس بدلا اور باغ میں درختوں کے ایک گھنجان جھنڈ میں چھپ گیا۔ شام کے وقت زرغام نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے چچا اور چچا زاد بھائیوں کو باغ میں آتے دیکھا۔ وہ آپس میں آج زرغام کے باغ میں نہ آنے اور بچ جانے کے بارے میں افسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے آخر کار آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جیسے بھی ہو زرغام کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے۔ زرغام کو یہ سب کچھ سن کر یقین آ گیا کہ اس دنیا میں مال و زر کی چمک دمک اور جائیداد کی طمع و ہوس اپنے خون کے رشتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔
چنانچہ اپنے بوڑھے وفادار ملازم کے مشورے کے مطابق اور اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر زرغام نے اپنے شہر کو خیر باد کہا اور کسی نامعلوم غیر متعین مقام کی طرف چل دیا۔ اب اس کا واحد سہارا اور رفیق سفر اس کی بین تھی۔ وہ بین بجاتا اور لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے کچھ وقت کے لیے سانپ بھی پکڑ لیتا اور اپنے لیے ایک وقت کی روٹی پیدا کر لیتا۔ وقت گزرتا رہا اور زرغام کسی غیر متعین منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف اور کدھر جانا چاہتا ہے۔ جس جگہ اور جہاں دل کیا رات گزار لیتا اور پھر دوسری صبح دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ جنگلوں، بیابانوں اور اونچے پہاڑوں پر سے گزرتا رہا اور نئے نئے ملک دیکھتا رہا۔ شہروں پر شہر اور بستیوں پر بستیاں آتی گئیں اور گزرتی گئیں، حتیٰ کہ ایک دن تپتے ہوئے صحراؤں سے گزر کر تاریک اور گھنے جنگلوں میں جا پہنچا۔ یہ جنگل اتنے تاریک اور گنجان تھے کہ دن کے وقت بھی رات کا گمان ہوتا۔ خطرناک اور زہریلے حشرات الارض سے بھرے ہوئے اس جنگل میں نہایت ہی خوفناک قسم کے سانپ بھی اس کے مشاہدے میں آئے۔ ایک دن زرغام ایک مہیب اور خوفناک جنگل میں سے راستہ بناتا ہوا گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب طرح کے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ زرغام 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ آواز ضرور کسی انسانی بستی سے آ رہی ہے، وہاں چلنا چاہیے، شاید وہاں اسے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ زرغام آواز کی سمت چل پڑا۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس کے سامنے ایک وسیع میدان تھا، جس کی دوسری جانب کچے گھاس پھوس کے مکانوں والی ایک بستی آباد تھی۔ یہ سپیروں کی بستی تھی اور یہاں کے لوگ عظیم شی ناگن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت بستی کے سب چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور عورتیں میدان میں جمع تھے۔ انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے اور ہر ایک کے گلے میں خوبصورت مالائیں تھیں۔ آج بستی میں ایک قومی تہوار منایا جا رہا تھا جو نئے سردار کی تقرری سے متعلق تھا۔ چند دن پہلے پرانے سردار کی موت واقع ہو گئی تھی۔ قبیلے کے قدیم قانون کے مطابق سردار بننے کے خواہش مند اشخاص میدان میں ایک دوسرے سے 100 گز کے فاصلے پر جنگل کی طرف منہ کیے نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک امیدوار کے پیچھے اس کو چاہنے والے لوگ گروہ کی صورت میں کھڑے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور شاباش دے کر اپنے پسندیدہ امیدوار کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ آج کے تہوار میں سردار بننے کے لیے میدان میں 5 امیدوار بیٹھے تھے۔ کسی امیدوار کے ہاتھ میں بین اور بدن پر لنگوٹی کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ان کے بدن پر ایک خاص قسم کے تیل کی مالش کی گئی تھی جس نے ان کے بدن کو چمکا رکھا تھا۔ امیدواروں کے سیاہ بدن ڈھلتے سورج کی زرد کرنوں سے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ امیدواروں کے دائرے میں بیٹھے ہوئے آخری امیدوار کا گروہ بہت بڑا تھا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکی باقی سب لوگوں سے کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کے بازو، کولہے، پیٹھ اور پنڈلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخی مائل تھیں۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بالوں کے آوارہ گچھے اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ یہ ناگ منی تھی، قبیلے کے مرے ہوئے سردار جگو کی بیٹی اور آج کے مقابلے کے ایک امیدوار ناگو کی بہن تھی۔ ناگ منی بلا شبہ حسن و جمال کا ایک شاہکار تھی۔ وہ بار بار کچھ مزاحیہ فکرے کستی اور اپنے بھائی ناگو کے کندھوں پر جھک جاتی۔ لوگ اس کی باتوں پر بے تحاشا ہنستے اور ناگو بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکراتا۔ قبیلے کے قدیم قانون کے مطابق آج پورن ماشی کی رات کو سورج ڈھلتے اور شام کے نیلے ستارے کے نمودار ہوتے ہی امیدواروں کی بینیں ناگ راگ
الاپنا شروع کرنے والی تھیں۔ یہ راگ رات گئے تک جاری رہنا تھا اور ہر ایک امیدوار کو اپنی بساط بھر آج اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ رات گئے بین کی لے پر جنگل میں سے عظیم شیش ناگ کو نکلنا تھا اور بہترین راگ الاپنے والے فنکار کے سامنے شیش ناگ کو رقص کرنا اور خوش ہو کر اس کے قدموں میں اپنا من ڈال کر جنگل میں گم ہو جانا تھا۔ شیش ناگ کا من پا لینے کے بعد وہ امیدوار سپیرا قبیلے کا سردار منتخب ہو جاتا اور قبیلے پر بلا شرکت غیر راج کرتا۔ وہ قبیلے کا معزز ترین شخص تصور کیا جاتا اور قبیلے کی حسین ترین لڑکیاں اس کے حلقۂ زوجیت میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتیں، اور آج بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ زرغام جنگل کی اوٹ میں سے نکلا اور آخری سرے پر بیٹھے ہوئے امیدوار کے پیچھے کھڑے ہوئے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں ایک بوڑھے شخص سے یہ تمام واقعات سنے۔ بوڑھے نے قبیلے کی قدیم رسم بتانے کے علاوہ اسے یہ بھی بتایا کہ آج کا مقابلہ صرف اور صرف ناگو اور دوسرے آخری سرے پر بیٹھے ہوئے امیدوار سارن کے درمیان ہے، کیونکہ ناگو اور سارن دونوں ہی بین بجانے کے فن میں ماہر زمانہ ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد زرغام نے بوڑھے کو بتایا کہ وہ ایک مسافر ہے اور 3 دن سے بھوکا ہے۔ بوڑھا اس کی بات سن کر ہنسا اور اپنے پیچھے ایک بڑے برگد کے درخت کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا کہ آج قبیلے کے ہر گھر نے تہوار کی خوشی منانے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کر کے اس درخت کے نیچے رکھ چھوڑے ہیں۔ چونکہ قبیلے کے تمام افراد کو آج رات گئے تک تہوار میں حصہ لینا ہے اور کسی کو بھی کھانا کھانے اپنے گھر نہیں جانا، لہٰذا جب کبھی بھی کسی کو بھوک ستائے گی وہ نہایت خاموشی سے درخت کے نیچے جا کر کھانا کھا لے گا اور دوبارہ تہوار میں شامل ہو جائے گا۔ زرغام نے بوڑھے کے کہنے کے مطابق درخت کے پیچھے جا کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد واپس آ کر اسی گروہ میں بوڑھے کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کا نیلا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تاریکی گہری ہو چلی تھی اور دور افق کے اس پار 14ویں کا زرد چاند ایک سنہری تشت کی طرح آسمان پر اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 5 سپیروں نے اپنی اپنی بین سنبھال کر ناگ راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے مدھم اور ہلکے سروں میں ایک عجیب ہم آہنگی سے بین بجانا شروع کیا۔ لوگوں کی اچھل کود اور شور و غل بالکل بند ہو چکا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کے پیچھے زمین پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے اور بین میں سے امڑتے ہوئے راگ سننے میں محو ہو گئے تھے۔ تاریکی پھیلتی جا رہی تھی اور چاند بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زرد زرد کرنیں جب سپیروں کے ننگے چمکتے بدن پر پڑتیں تو ان کے بدن اور بھی زیادہ چمکتے ہوئے محسوس ہوتے۔ فضا میں خاموشی تھی اور سوائے بین کی آواز کے اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور بین کے سر اوپر اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کی ہم آہنگی ٹوٹنے لگی تھی۔ سر وہی تھے لیکن اٹھان مختلف ہو چکی تھی۔ امیدوار سپیروں کے گلوں کی رگیں تن کر پھول گئی تھیں۔ ناگو پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کی بین کی آواز سب سے بلند اور سب سے زیادہ دلکش اور سریلی تھی۔ وہ اپنی لے کی دلکشی اور جادوئی اٹھان سے خود بھی مسحور نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل ایک مست ناگ کی طرح جھوم رہا تھا۔ اس کے بالکل آخری سرے پر بائیں طرف سارن اپنا تمام زور اپنے فن کے مظاہرے میں صرف کر رہا تھا۔ اس کے فن کا بھی جواب نہیں تھا اور اس کی ہر لے سے پختگی اجاں تھی۔ ناگمنی پر بھی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے گروہ میں بیٹھی ایک وجد آفریں انداز میں لہرا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ انسانی روپ کے لیے ناگمنی کوئی ناگن ہو۔
قبیلے کے دوسرے کئی لوگوں پر بھی یہی کیفیت طاری نظر آتی تھی۔ زرغام خود بھی اس فن کا ماہر تھا اور وہ بھی نہایت ہی ذوق و شوق سے سپیروں کے فن کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن جس چیز نے اسے زیادہ متاثر کیا اور اس کے دل کو اپنی طرف کھینچا وہ ناگ منی کا حسن لازوال اور جذب و شوق میں ڈوبا ہوا رقص تھا۔ اس کا دل بے اختیار چاہ رہا تھا کاش اس وقت ناگو اور سارن کے بجائے بین اس کے ہاتھ میں ہوتی اور ناگ منی اسی جذب و شوق کی حالت میں اس کے سامنے محو رقص ہوتی۔ وہ ہوتا اور صرف ناگ منی کی ذات، باقی اس جہان رنگ و بو میں اور کوئی نہ ہوتا۔ وہ انہی خیالات میں غلطاں پیچاں ناگ منی کے رقص اور ناگو کے فن کی بلندی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ناگو اور سارن کے درمیانی حلقوں میں بیٹھے باقی 3 امیدوار بین بجانے والے سپیرے یکے بعد دیگرے اٹھنے لگے اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں مل کر ناگو اور سارن کے گروہوں میں مدغم ہونے لگے۔ اب میدان کار زار میں صرف ناگو اور سارن رہ گئے تھے۔ دونوں اپنے اپنے فن کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، اور پھر اسی وقت زرغام نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے یہ اندازہ لگا لیا جیسے کہ سارن کا راگ آہستہ آہستہ اپنا زور کھو رہا ہے اور ناگو کا راگ اپنی معراج کو پہنچ رہا ہے، اور پھر اس نے ناگو اور سارن کے راگوں میں ایک تیسری آواز بھی دور سے شامل ہوتی محسوس کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں دور بجتی ہوئی گھنٹیوں کی کبھی مدھم اور کبھی تیز آواز بین کی آوازوں میں شامل ہوتی جا رہی ہو، اور پھر جیسے جیسے یہ گھنٹیوں کی آواز نزدیک آ رہی تھی اس کی جگہ ایک تیز پھنکار نے لے لی۔ جنگل کی اوٹ میں سے پھنکاریں مارتا اور شعلے برساتا شیش ناگ باہر نکل کر آ رہا تھا۔ ناگو اور سارن کے علاوہ باقی سب لوگ شیش ناگ کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ویسے ہی پڑے رہے۔ زرغام نے دیکھا کہ ناگ منی باقی لوگوں کی طرح زمین پر سجدہ ریز نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پرنام کے لیے اپنے ماتھے کے پاس لے جا کر جوڑ دیے۔ ایک لمحے کے لیے زرغام کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے ساری زندگی ایسا خوفناک ناگ نہیں دیکھا تھا۔ یہ بالکل کالا سیاہ تھا اور اس کے تمام جسم پر سیاہ گھنے بال تھے۔ وہ تقریباً 3 گز لمبا اور 2 فٹ قطر کے قریب موٹا تھا۔ اس کا پھن بہت بڑا تھا اور جب اس میں سے اس کی 4 شاخی زبان باہر نکلتی تو اس کے ساتھ ہی شعلے بھی باہر نکلتے۔ وہ اپنی موٹی موٹی گول آنکھوں کو چاروں سمت گھما پھرا رہا تھا۔ میدان میں پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر ایک عجیب شان بے نیازی سے ناگو کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ ناگو کے سامنے آ کر رک گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن زمین سے اٹھنے لگا۔ اب وہ ناگو کی بین کی لے پر لہرانے لگا، اور پھر اسی وقت زرغام نے سارن کی بین کی لے کو مدھم ہوتے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے محسوس کیا۔ سارن کی بین کی ختم ہوتی آواز کے ساتھ لوگوں نے بھی اپنے سروں کو زمین سے اٹھانا شروع کیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے شیش ناگ کو، جو کہ ناگو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رقص کر رہا تھا، دیکھ رہے تھے۔ سارن نے اپنی بین زمین پر رکھ دی تھی اور شیش ناگ کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر چکا تھا۔ ناگو کی بین کی لے اب نہایت ہی اونچی ہو گئی تھی، اور پھر اسی لمحے غیر ارادی طور پر دیکھتے ہوئے زرغام نے سارن کے پیچھے کھڑے گروہ میں سے ایک آدمی کو نکل کر اپنے گروہ میں شامل ہوتے دیکھا۔ اتفاق سے وہ بالکل زرغام کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر زرغام نے دیکھا کہ اس نے اپنی جیب سے ایک باریک زہریلا خنجر نکالا اور نہایت ہی پھرتی سے اسے ناگو کی طرف پھینکا۔ خنجر ناگو کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت تمام لوگ شیش ناگ کا خوفناک رقص دیکھنے میں محو تھے اور کسی نے بھی اس حرکت کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر لوگ خوف و دہشت سے لرز گئے۔
جب انہوں نے ناگو کی ایک دردناک اور بھیانک چیخ سنی، اس نے بین پھینک دی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا تمام بدن زہر قاتل کے سرایت کرنے کی وجہ سے اینٹ رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن ٹھہرتا چلا گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ بھائی کی دردناک موت دیکھ کر ناگمنی نے ایک دلدوز چیخ ماری اور اپنے بھائی کی لاش کی طرف لپکی، لیکن اسی وقت زرغام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس نے زرغام کے ہاتھوں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کے طاقتور ہاتھوں میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت لوگوں نے شیش ناگ کی ایک ہیبت ناک پھنکار سنی۔ وہ اپنی دم کے سہارے زمین پر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی باہر نکلی ہوئی 4 شاخی زبان غیظ و غضب سے بھرپور شعلے پھینکنے لگی۔ زرغام نے شیش ناگ کی اس خوفناک حالت کو دیکھ کر ناگمنی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور بے تحاشا دوڑ کر دائیں طرف جنگل میں جا داخل ہوا۔ قبیلے کے تمام لوگ دم بخود ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے بدن سن ہو چکے تھے اور وہ بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ پھر شیش ناگ نے ناگو کے قاتل کی طرف ایک زبردست پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے شعلے لپک لپک کر سامنے کھڑے ہوئے لوگوں پر گرنے لگے اور انہیں اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ جو بھی اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آیا، اس کا بدن خشک لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ لوگوں میں زبردست خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ مچ گئی، اور وہ شیش ناگ کے سامنے سے بھاگنے لگے۔ میرن نام کا وہ شخص جو اس تمام واقعے کا ذمہ دار تھا، خشک لکڑی کی طرح جل رہا تھا۔ وہ سارن کا بھائی تھا۔ اس کا بدن جل کر سیاہ کوئلہ بن چکا تھا، اور اب اس کی ہڈیاں جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ شیش ناگ نے ایک اور پھنکار ماری، اور اب ناگو کا مردہ جسم بھی جلنے لگا اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اب میدان میں کوئی بھی ذی روح باقی نہیں بچا تھا۔ شیش ناگ بھی آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھنے لگا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جنگل میں اسی طرف واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ختم ہونے کو تھا اور افق پر سے سپیدہ سحر نمودار ہونے کو تھی۔ جنگل کے اس پار دریا کنارے ناگمنی بے ہوش پڑی تھی اور زرغام چلو میں پانی بھر بھر کر اس کے منہ پر چھینٹے مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناگمنی کو ہوش آ گیا اور وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور جب اس کی نظر زرغام پر پڑی تو وہ اچھل پڑی۔ کون ہو تم؟ تم مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ وہ خوف زدہ نظروں سے زرغام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور بھاگنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نہایت آہستگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ مجھے خطرہ تھا کہ تمہارے بھائی ناگو کے قتل ہو جانے کے بعد شیش ناگ اس کے قاتل اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کو ضرور اپنے عتاب کا نشانہ بنائے گا اور انہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں شیش ناگ کے سامنے سے ہٹا لیا اور یہاں لے آیا۔ اپنے بھائی کے قتل کا سن کر ناگمنی دہاڑے مار کر رونے لگی، اور خوب رو لینے کے بعد زرغام سے پوچھا، لیکن تم ہو کون؟ میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میرا نام زرغام ہے، میں ایک مسافر ہوں اور فارس کا رہنے والا ہوں۔ میں تمہاری بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، سوچا بستی میں کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا اور رات بھی بسر کر لوں گا۔ وہاں پہنچا تو تہوار شروع ہو چکا تھا، چنانچہ کھانا کھا لینے کے بعد وہیں ایک گروہ میں تمہارے پیچھے بیٹھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد تمہارے بھائی کے قتل کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ زرغام نے اسے بتایا اور پھر دونوں اٹھ کر بستی کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ناگمنی نے زرغام کو بتایا کہ چونکہ شیش ناگ ناگو کی بین پر مست ہو گیا تھا، اور پھر آخر کار اس نے خوش ہو کر اسی کے آگے اپنا من
نکال کر ڈالنا تھا۔ اسی لیے ناگو کے کسی دشمن نے اس کو سردار بننے سے روکنے کے لیے قتل کر دیا، لیکن شاید اس کمبخت کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت سے خود شیش ناگ بھی غضبناک ہو جائے گا اور تمام قبیلے کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ زرغام نے اسے بتایا کہ اس نے خود بھی بستی کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تھے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ناگمنی بار بار اپنے بھائی ناگو کو یاد کر کے رونے لگتی۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر ناگو کا قاتل شیش ناگ سے بچ گیا تو وہ اسے خود تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ اس پر زرغام نے ناگمنی کو بتایا کہ وہ ناگو کے قاتل کی پہچان کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے سارن کے گروہ سے اپنے گروہ میں شامل ہوتے اور ناگو پر زہریلا خنجر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا حلیہ معلوم کرنے کے بعد ناگمنی نے انتہائی غصے سے کہا کہ وہ سارن کا بھائی میرن تھا۔ جب وہ بستی کے قریب میدان میں پہنچے تو انہوں نے کئی جلی ہوئی لاشوں کو میدان میں ادھر ادھر بکھرے پایا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں۔ بستی پر ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ بچے کھچے آدمی اب بھی اپنی اپنی جھونپڑیوں میں خاموش دبکے ہوئے تھے اور کوئی بھی باہر نکلنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ ناگمنی ناگو کی لاش کی طرف بڑھی۔ وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ تیز ہوا اسے اڑائے لیے جا رہی تھی۔ ناگمنی نے بھائی کی لاش کی راکھ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ناگمنی کی چیخوں کی آواز سن کر بستی کے لوگ بھی اپنی اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکلنے شروع ہو گئے اور ناگمنی کے گرد جمع ہوتے گئے۔ زرغام نے آہستہ سے سہارا دے کر ناگمنی کو اٹھایا اور اسے بستی کی طرف لانے لگا۔ ناگمنی سیدھی اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھی اور اس کے باہر زمین پر بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ زرغام بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں بستی کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ ناگمنی کی جھونپڑی کے سامنے ایک نیم دائرے کی صورت میں بیٹھ کر ایک عجیب طریقے سے بین کرنے لگے۔ وہ زمین سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مٹی اٹھاتے اور اسے سروں پر ڈالتے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد قبیلے کا سب سے بوڑھا سپیرا اٹھا اور ناگمنی کی طرف آ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے بآواز بلند ناگمنی کی زندگی کے بچ جانے پر شکر ادا کیا۔ اس نے زرغام کے کندھے کو بھی تھپ تھپایا اور اس کی ہمت اور بہادری کی داد دی۔ یہ بوڑھا وہی تھا جس نے زرغام کو قبیلے کی سرداری کے طریقہ انتخاب کے بارے میں بتایا تھا اور اسے کھانے کی جگہ بھی بتائی تھی۔ زرغام نے بھی باتوں باتوں میں اسے مختصراً اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا اور قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں اور بچوں، کل رات ہمارے قبیلے کی تاریخ میں سب سے زیادہ البناک واقعہ پیش آ چکا ہے اور ایک قومی تہوار کے موقع پر ہم پر عظیم شیش ناگ کا قہر نازل ہو چکا ہے اور قبیلے کے تقریباً آدھے سے زیادہ افراد اس کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ یہ سب ہماری بے ایمانی اور غداری کا نتیجہ تھا۔ ہمارے ہی ایک بھائی نے قبیلے کی تاریخ میں پہلی بار نئے منتخب ہونے والے سردار کو شیش ناگ کے سامنے ہی دھوکے اور فریب سے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر نتیجتاً اس کا خمیازہ تمام قبیلے کو ایک قہر کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ناگو، جو کہ ہمارے گزرے ہوئے مہربان سردار کا بیٹا اور اپنے کمال فن کی بدولت منتخب ہونے والا نیا سردار تھا، زہریلے خنجر سے قتل کیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو اس کے اس طرح قتل کیے جانے پر بے حد افسوس بھی ہے اور غصہ بھی۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم ناگو کے قاتل کو تلاش کریں گے اور اس سے ناگو کی جوان موت کا بدلہ لیں گے۔ جو شخص بھی ناگو کے قاتل کا پتہ چلائے گا
وہ 1 سال کے لیے قبیلے کا سردار ہوگا۔ مجمع میں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، ہم ضرور اس کو تلاش کریں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ وہ ناگو کے علاوہ قبیلے کے دیگر ہلاک شدہ لوگوں کا بھی قاتل ہے، ہم اسے بھی قتل کریں گے۔ اس موقع پر ناگ منی نے روتے ہوئے آہستہ سے بوڑھے سپیرے سے کہا، بابا، ناگو کا قاتل بھی اپنے آپ کو شیش ناگ کے قہر سے نہیں بچا سکا، وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ بیٹی، وہ کون تھا؟ بوڑھے سپیرے نے سوالیہ نگاہوں سے ناگ منی سے پوچھا۔ بابا، وہ میرن تھا، وہ خود بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اسے اس مسافر نے خود اپنی آنکھوں سے ناگو پر زہریلا خنجر پھینکتے دیکھا تھا۔ اور یہ سن کر میرن پر لعنت و ملامت کا شور مچ گیا۔ سارن اس مجمع میں موجود نہیں تھا۔ بوڑھے نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں سے خاموش ہو جانے کے لیے کہا۔ وہ کہنے لگا، میرے بھائیوں اور بچوں، اس نوجوان مسافر نے ناگو کے قاتل کو قتل کرتے دیکھا ہے۔ یہ اس کا ایک کارنامہ ہی صحیح، لیکن اس نے جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے وہ ناگ منی کی زندگی بچانے کا ہے۔ ناگ منی شیش ناگ کے منہ سے نکلتے ہوئے غضبناک شعلوں کے عین سامنے تھی، اور یقیناً ان شعلوں کی زد میں آ کر یہ جل کر راکھ ہو جاتی اگر یہ نوجوان مسافر بروقت اسے اس جگہ سے نہ ہٹاتا تو۔ ہم اس نوجوان مسافر کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ اس نے اپنی بے مثال جرأت و بہادری کے بل بوتے پر ہم لوگوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ اس نے ناگ منی کو بچایا ہے، اور ناگ منی ہمارے پاس عظیم شی ناگن کی امانت ہے۔ عظیم شی ناگن کا نام سن کر تمام سپیرے سجدے میں گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب تمام سپیروں نے سجدے سے سر اٹھا لیے تو بوڑھا سپیرا دوبارہ گویا ہوا، میرے بھائیوں اور بچوں، اگر ناگ رانی کو کل رات کچھ ہو جاتا تو سارے قبیلے پر عظیم شی ناگن کا عذاب نازل ہو جاتا اور ہم سب جل کر راکھ ہو جاتے۔ دنیا سے سپیروں کے قبیلے کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ ہم سب اس نوجوان مسافر کے شکر گزار ہیں اور اسے 1 سال کے لیے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ نوجوان مسافر، اس 1 سال کے لیے ہم سب کو اپنا غلام تسلیم کرے۔ اب ہم اس کے حضور التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری پیشکش قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیک خواہشات سے نوازے۔ زرغام اس اچانک اور نئی صورتحال سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اضطراب سے بار بار ادھر ادھر دیکھتا، لیکن اب اس کے سامنے کوئی بھی شخص نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سپیرے سجدے میں گر چکے تھے۔ ناگ منی اب بھی زرغام کے ساتھ بیٹھی اس کی طرف اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ زرغام نے بے چارگی کے عالم میں ناگ منی کی طرف دیکھا، اور ناگ منی نے سر کے اشارے سے اسے یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے کہا۔ زرغام اپنی جگہ سے اٹھا اور مجمع سے مخاطب ہوا، میرے بھائیوں۔ زرغام کی آواز سن کر تمام سپیروں نے اپنے سر سجدے سے اٹھا لیے۔ میں ایک مسافر ہوں، اور آپ نے ایک مسافر کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھ دی ہے۔ میں بہرحال آپ سب کی خواہش کے مطابق 1 سال کے لیے اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجمع میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ناگ منی نے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے زرغام کی طرف دیکھا، اور پھر دن گزرتے گئے۔ سپیروں کی بستی کے تمام لوگوں کو زرغام کے بارے میں اس حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ جس نوجوان کو صرف ایک راہ چلتا مسافر سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت بین کے فن کا ماہر ہے، اور بستی کا کوئی شخص بھی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ زرغام ہر قسم کے سانپ پکڑنے اور بین بجانے میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔
اس کی بین کی آواز جب بستی کے جنگل میں گونجتی تو سپیروں کے قبیلے کا ہر فرد اس کی لے پر جھوم جھوم اٹھتا۔ لوگ یہی محسوس کرنے لگے تھے کہ زرغام کا بین بجانا انسان کے بس کا روگ نہیں۔ وہ یہی سمجھتے کہ زرغام سے منہ سے کوئی انسان نہیں بلکہ دیوتا بولتا ہے۔ ناگمنی زرغام کی اصل شخصیت کے کھل جانے سے نہایت ہی مسرور تھی۔ وہ ہر وقت زرغام کے ساتھ رہتی اور اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ ہر رات بہت دیر گئے تک وہ دونوں جنگل کے اس پار دریا کے کنارے بیٹھے راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ زرغام بھی بہت خوش تھا۔ اسے اپنے تصورات کی دنیا آباد ہوتی نظر آنے لگی تھی۔ اسے ناگمنی سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے یہی کہتا رہتا کہ وہ ناگمنی کے بغیر ایک پل زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناگمنی بھی ہر آن اسے اپنی غیر متزلزل محبت کا یقین دلاتی رہتی۔ زرغام نے ناگمنی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک دن ناگمنی نے بھی اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مرے ہوئے قبیلے کے سردار جگو کی بیٹی اور ناگو کی بہن ہے۔ وہ عظیم شی ناگن کے تہوار والے دن پیدا ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا باپ بین بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم شی ناگن کا خاص پجاری بھی تھا اور عظیم شی ناگن کی اس پہ نظر کرم تھی۔ تہوار والے دن جب عظیم شی ناگن جنگل سے نمودار ہوئی اور بستی والے میدان میں پہنچی تو انسانی روپ دھار لیا۔ اسی وقت اس کے باپ نے اپنی پیدا شدہ بچی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر عظیم شی ناگن کے قدموں میں اس کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ عظیم شی ناگن نے نوزائیدہ بچی کے منہ میں اپنی زبان رکھ کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور اس کا نام ناگمنی تجویز کیا تھا۔ تہوار کے خاتمے پر عظیم شی ناگن اسے اپنے ساتھ عظیم ناگوں والے دیس لے گئی تھی۔ پورے 3 سال بعد جب وہ چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کے قابل ہو گئی تو عظیم شی ناگن اسے دوبارہ بستی میں لے آئی اور یہ اعلان کیا کہ اب وہ دوبارہ تہوار والے دن نہیں آئے گی بلکہ آئندہ سے اس کی جگہ اس کی بیٹی ناگمنی اس کی جانشینی کرے گی۔ عظیم شی ناگن نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس کی بیٹی ناگمنی پورے 20 سال کی ہو جائے گی تو وہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ہمراہ عظیم ناگوں والے دیس لے جائے گی اور اسے عظیم ناگ دیوتا کے حضور پیش کرے گی۔ پھر اگر عظیم ناگ دیوتا اس پر مہربان ہو گیا تو اسے مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک بنانے کے ساتھ ساتھ یہ قوت بھی بخش دے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ذی روح کا روپ دھار سکے گی۔ عظیم ناگ دیوتا کی بخشی ہوئی قوت و طاقت کے بل پر وہ تمام دنیا کے ناگوں اور سپیروں پر حکومت کرے گی۔ ناگمنی نے زرغام کو یہ بھی بتایا کہ اب بھی دنیا کے کسی ناگ کے کاٹے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کو بھی اپنے زہریلے دانتوں سے کاٹ لے تو اس کی جان بچنا ناممکن ہے۔ ناگمنی بڑے شوق سے زرغام کو اپنے بارے میں یہ سب باتیں بتاتی اور مستقبل کے خیال سے خوش ہو جاتی۔ زرغام بھی ناگمنی کی باتوں کو نہایت غور سے سنتا اور اس کی خوشیوں پر خوش ہوتا تھا۔ جہاں ایک طرف زرغام تمام قبیلے کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا وہاں دوسری طرف سارن کی آنکھوں کا کانٹا بھی بن گیا تھا۔ قبیلے کے اجتماعی فیصلے کے باوجود سارن نے ابھی تک زرغام کو سردار تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اسے نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا۔ سارن خود بھی ناگمنی کے حسن جگر سوز کا شکار تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند۔ وہ زرغام اور ناگمنی کے اس طرح باہم ملنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے پر جل بن کر رہ جاتا۔ اس نے کئی بار زرغام کے منہ آنا چاہا لیکن زرغام ہمیشہ اس کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتا۔
ایک دن سارن نے قبیلے کے تمام لوگوں کے سامنے اسے اپنے ٹکڑوں پر پلنے والا اپاہج فقیر بھی کہا تھا، لیکن زرغام اسے پی گیا تھا۔ اور پھر ایک رات جب کہ قبیلے کا ایک عام اجلاس ہو رہا تھا جس میں قبیلے کا چھوٹا بڑا ہر فرد شریک تھا، سارن نے نہایت فخریہ انداز میں اپنی جیب سے انڈے کے برابر ایک چمکتا ہوا لال نکالا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر تمام لوگوں کے سامنے لہرایا۔ لال سے ایک تیز قسم کی روشنی نکل کر چاروں طرف پھیل گئی۔ سارن نے نہایت پرغرور لہجے میں مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قبیلے کے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی شخص یا تمہارا یہ خود ساختہ سردار جسے کسی سپیرن نے نہیں جنا ہے اور جو خود بھی سپیرا نہیں ہے، بتا سکتا ہے کہ میری ہتھیلی پر رکھی ہوئی یہ چیز کیا ہے؟ اور کیا اس مجمع میں دوسرا کوئی مائی کا لال ہے جو اسے پیدا کر سکے؟ مجمع میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تمام لوگ اس عجیب و غریب لال کو دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئے اور اسے شوق و حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے آپس میں دبی زبان سے مختلف قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ مجمع کے آخری سرے سے ایک 100 سالہ ضعیف العمر سپیرے کی لرزتی ہوئی آواز آئی، عظیم شی ناگن کی قسم، تمہاری ہتھیلی پر رکھا ہوا یہ لال تو آچی ناگ کا من ہے۔ اسے آج سے پورے 80 سال پہلے میں نے ایک سادھو مہاراج کے پاس دیکھا تھا، اور مجھے قسم ہے عظیم شی ناگن کی، اس سے قیمتی لال تو زمین پر دوسرا کوئی نہیں۔ اسے تو اگر لوہے پر رگڑا جائے تو وہ بھی سونا بن جائے۔ اور مجمع میں جیسے جوش و خروش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سارن، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ سارن، یہ تم نے کیسے حاصل کیا ہے؟ مجمع میں سے مختلف لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سارن نے پھر کہا، قبیلے کے بوڑھے اور نوجوان سپیروں، سنو اور خوب غور سے سنو۔ بے شک یہ لال آچی ناگ کا من ہے اور اسے میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فن کی بدولت اسے آچی ناگ سے چھپایا۔ میری بین کی آواز پر آچی ناگ اپنے مسکن سے نکلا اور میرے سامنے رقص کرنے لگا۔ اس وقت آس پاس کی تمام چیزیں آگ میں جل رہی تھیں اور مجھے بھی جیسے کسی نے جلتی آگ کے تندور میں ڈال رکھا تھا، لیکن ایک خاص قسم کے تیل کی مالش سے میں اور میری بین اس آگ سے محفوظ تھے۔ اور پھر جب آچی ناگ اپنی مستی پر آ گیا تو اس نے اپنا من نکال کر اپنے سامنے ڈال دیا، اور پھر جب اس پر بے خودی چھا گئی تو میں نے اس کے من کو راکھ کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا۔ آچی ناگ نے مستی و شوق کی حالت میں اسے بالکل ہی فراموش کر دیا، اور راکھ کے ختم ہونے پر جب کہ آس پاس کی تمام چیزیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں، آچی ناگ بھی لہراتا اور جھومتا اپنے مسکن میں واپس جا داخل ہوا۔ میں نے دنیا کا یہ سب سے زیادہ قیمتی اور انمول لال اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا تاکہ تم لوگ اسے دیکھ سکو اور قائل ہو جاؤ کہ سپیروں کی تاریخ میں جو کام کسی سپیرے سے نہیں ہو سکا اسے سارن نے پورا کر دکھایا۔ اور آج کے بعد سارن اور صرف سارن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سپیروں کے قبیلے پر حکمرانی کرے اور ان کا سردار بنے۔ اور ہاں، آج سارن یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ آج سے پورے 3 دن بعد اسی وقت میں قبیلے کی نوجوان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اپنی شریک حیات ہونے کا اعزاز بھی بخشوں گا، اور جو لڑکی بھی میری شریک حیات بنے گی، یہ عجیب و غریب لال اس کے گلے کی مالا کی زینت بنے گا۔ سارن کی یہ باتیں سن کر قبیلے کی نوجوان لڑکیوں کے منہ سے مسرت و انبساط کی چیخیں نکلنے لگیں۔ پھر سارن نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری شریک حیات بننے کی جس لڑکی کو خواہش ہو وہ آج ہی رات پورے 2 بجے میری جھونپڑی میں چلی آئے، اور پھر ان سب میں سے جو بھی میرے معیار اور پسند پر پوری اترے گی وہی سارن کی ہونے والی شریک حیات ہوگی اور مستقبل میں قبیلے کی ملکہ۔
اجلاس کے ختم ہونے کے بعد زرغام بوجھل قدموں اور تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنی جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ اسے اپنے بارے میں سارن کے کہے ہوئے جملے یاد آ گئے تھے۔ اجلاس کے وقت سارن کی فضول گفتگو نے بار بار اس کے جوان اور گرم خون کو جوش دلانا چاہا تھا، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر وہ چارپائی پر لیٹا، لیکن خیالات کی یورش اس کی آنکھوں سے نیند کو کوسوں دور لے گئی تھی۔ اس نے سو جانے کی بڑی کوشش کی لیکن بے سود۔ وہ جاگتا ہی رہا اور پیچ و تاب کھاتا رہا۔ رات گزرتی گئی اور وہ خاموش بیٹھا نیند کی آس میں جاگتا رہا۔ آدھی رات کے وقت جبکہ اس کی ذہنی پریشانی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، وہ چارپائی سے اٹھا، اپنی بین اٹھائی اور جھونپڑی سے نکل کر دریا کی سمت چل پڑا۔ جب وہ ناگمنی کی جھونپڑی کی طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناگمنی خوبصورت لباس میں اپنی جھونپڑی سے نکلی اور سارن کی جھونپڑی کی طرف جانے لگی۔ اس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے سیاہ دراز بال کھلے ہوئے اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سارن کی جھونپڑی کی طرف چلتی گئی۔ زرغام یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور پیر بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ اس کے دماغ کے کسی بھی گوشے میں یہ خیال تک آنا محال تھا کہ ناگمنی، جو کہ اسے اپنا مان چکی ہے اور جس نے قسم کھائی تھی کہ مرتے دم تک وہ زرغام کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالے گی، ایسی سستی اور ذلیل ثابت ہوگی کہ ایک چمکتے ہوئے لال کی خاطر اس کی محبت کو نظر انداز کر دے گی اور سارن کی بیوی بننے کی آرزو لیے رات کے اس پہر اس کی جھونپڑی کی طرف جائے گی۔ وہ تیزی سے ناگمنی کے پیچھے لپکا اور اسے آواز دی۔ ناگمنی اس کی آواز سن کر لڑکھڑا گئی لیکن رک گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے زرغام سے پوچھا۔ ناگمنی کدھر جا رہی ہو؟ میں سارن کے پاس جا رہی ہوں، ناگمنی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم اس کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ زرغام نے اس سے پوچھا۔ وہ اس نے مجھ سے کئی بار اظہار محبت بھی تو کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنی بیوی بھی بنانا پسند کرے، ناگمنی ہکلاتے ہوئے بولی۔ ناگمنی تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو؟ تم سارن سے شادی کرو گی؟ آخر کیوں؟ آج تک تو تم نے اسے منہ لگانا بھی گوارا نہ کیا تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زرغام نے نہایت افسردہ لہجے میں اس سے کہا۔ زرغام، میں سارن سے نہیں بلکہ آتشی ناگ کے من سے بیاہ کروں گی، ناگمنی نے بڑے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ناگمنی، تم ایک چمکتے ہوئے لال کی خاطر میری محبت اور اپنے تمام وعدوں کو بھی بھلا رہی ہو؟ ہاں زرغام، یہ قیمتی لال جب مجھے مل جائے گا تو میں دنیا کی امیر ترین عورت بن جاؤں گی اور دنیا میرے قدموں پر جھک جائے گی، ناگمنی نے ایک عجیب انداز تفاخرانہ سے اسے جواب دیا۔ ناگمنی، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اگر تم سارن سے شادی کا خیال چھوڑ دو تو میں دنیا کے گوشے گوشے سے ایسے کئی من تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، زرغام نے رندے ہوئے گلے سے کہا۔ زرغام، تم آتشی ناگ کے من لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف ساون ہی کا کمال فن تھا جس نے اسے اس عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں یقیناً سارن ہی سے شادی کروں گی اور اس قیمتی اور انمول لال کو ضرور حاصل کروں گی۔ ناگمنی، تم ایک حقیر پتھر کی خاطر ایک محبت بھرا دل توڑ رہی ہو۔ مجھے علم ہے کہ سارن تمہیں آتشی ناگ کا من دے کر دولت سے تو مالا مال کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی تمہیں پیار اور خلوص نہیں دے سکے گا، اور مجھے ٹھکرا کر تمہیں کبھی بھی اس کے دامن میں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ پھر تم یہ بھی بھول رہی ہو کہ اس نے سرداری حاصل کرنے کے لیے
اپنے بھائی کے ذریعے تمہارے بھائی کو بھی قتل کرا دیا تھا۔ اگر تمہیں میری محبت کا پاس نہیں تو کیا تم اپنے بھائی کی جلی ہوئی لاش کی راکھ بھی بھول گئی ہو؟ زرغام، مجھے جس چیز کی تلاش ہے وہ صرف سارن کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اور اگر سارن نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے تو یہ اس کے اور ناگو کے درمیان ایک جنگ تھی، سرداری کے لیے جنگ۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ ناگمنی یہ کہتے ہوئے تیزی سے سارن کی جھونپڑی کی طرف چلی گئی۔ بہت اچھا ناگمنی، اگر جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے تو پھر مجھے بھی یہی سب کچھ کرنا پڑے گا، زرغام نے کہا اور بوجھل قدموں سے اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اور پھر 3 دن بعد سارن اور ناگمنی کے بیاہ کا اعلان کیا گیا۔ شادی کے دن سارن بہت خوش تھا۔ اسے زندگی بھر ناگمنی نے ٹھکرایا تھا، لیکن ناگمنی اب اس سے شادی کرنے کے لیے خود پیغام لے کر آئی تھی۔ ناگمنی بھی بڑی خوش تھی۔ اس نے زرغام کی محبت کو تو ٹھکرا دیا تھا، لیکن اسے دنیا کے عظیم آتشی ناگ کا من مل گیا تھا جو اس کے گلے کی زینت بننے والا تھا۔ قبیلے کی رسم کے مطابق چاند کی 14ویں رات کو 2 بجے سارن اور ناگمنی کا بیاہ ہونے والا تھا۔ سارن بہت خوش تھا۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے خوب جی بھر کر تاڑی پی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سپیروں کے قبیلے کے رواج کے مطابق بستی کی کنواری لڑکیاں ناگمنی کو دریا کے کنارے چاند کی روشنی میں نہانے کے لیے لے گئی تھیں، اور پھر اسی وقت زرغام دبے پاؤں سارن کی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سارن کے گلے میں مالا پڑی ہوئی تھی اور اس میں لگا ہوا آتشی ناگ کا من چمکتا ہوا روشنی دے رہا تھا۔ اس کی بے پناہ روشنی سے تمام جھونپڑی منور ہو رہی تھی۔ زرغام نے نیفے سے اپنا پیش قبض نکالا اور پھر دوسرے ہی لمحے سارن کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ زرغام نے اسے ہلنے اور آواز نکالنے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ زرغام نے جلدی سے اس کے گلے سے مالا اتاری اور اس میں سے آتشی ناگ کے من کو نکالا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے ناگمنی اور اس کی سہیلیاں پانی میں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ دریا کے بالکل اوپر کنارے پر ایک اونچا ٹیلہ تھا جس کے دامن میں دریا نہایت ہی زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ زرغام سیدھا اسی ٹیلے کی طرف گیا۔ اوپر چڑھ کر اس نے ناگمنی کو آواز دی، ناگمنی، یہاں دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور ناگمنی نے دیکھا کہ زرغام اپنے ہاتھ میں آتشی ناگ کا من لیے ہوئے کھڑا ہے، جس سے روشنی نکل کر دور دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ زرغام کی طرف لپکی اور ٹیلے کے اوپر چڑھ کر اس نے زرغام کو آواز دی، زرغام، یہ تمہیں کیسے ملا؟ زرغام، یہ مجھے دے دو۔ اور وہ زرغام کے ہاتھ پر جھپٹی، لیکن زرغام نے اپنا ہاتھ اونچا کر لیا اور بولا، ناگمنی، یہ حقیر پتھر میں نے سارن کو قتل کر کے حاصل کیا ہے اور میں اسے آج تمہارے ہی سامنے دریا کی لہروں کی نذر کر دوں گا۔ نہیں نہیں زرغام، تم ایسا نہیں کرو گے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تم مجھے دے دو۔ ناگمنی پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ آتشی ناگ کے من کے لیے دیوانی ہو رہی تھی اور بار بار زرغام کے ہاتھ پر جھپٹ رہی تھی۔ آخر کار اس نے زرغام کے ہاتھ کو نیچے کر ہی لیا۔ وہ لال حاصل کرنے کے لیے زرغام کی بند مٹھی پر زور لگانے لگی، لیکن زرغام کے طاقتور ہاتھوں کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی اور آخر کار ناگمنی چیخ پڑی، زرغام، یہ لال مجھے دے دو ورنہ میں اس کے لیے تمہیں بھی ختم کر دوں گی۔ اور پھر واقعہ ہی اس نے زرغام کی بند مٹھی والے ہاتھ پر اپنے زہریلے دانت گاڑ دیے۔
زرغام کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اس دنیا کے تمام ناگوں نے یک بارگی ڈس لیا ہو۔ اس کے تمام بدن میں انگارے سے بھرنے لگے۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کہ اندر ہی اندر جل رہا ہو۔ اسی اثناء میں اس کی بند مٹھی کھلی اور پھر دوسرے ہی لمحے عظیم آتشی ناگ کا من دریا کی پرزور اور تیز و تند لہروں کی نظر ہو گیا۔ ناگ منی نے ایک زوردار چیخ ماری اور لال کو پکڑنے کے لیے لپکی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ عظیم آتشی ناگ کا من دریا کی لہروں کے ساتھ ساتھ روشنی کے چند چھپاکے چھوڑ کر دریا کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ ناگ منی نے اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر وہ زرغام کی طرف لپکی۔ اس کے منہ میں غصے سے جھاگ بھر گیا۔ اس نے زرغام کے پسینے بھرے منہ پر نفرت سے تھوکا اور بولی، ناعاقبت اندیش انسان، تم نے عظیم آتشی ناگ کے من کو دریا کی لہروں کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اب تمہیں بھی اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب تم بھی عظیم آتشی ناگ کے من کے ساتھ اسی دریا میں ڈوب جاؤ۔ ناگ منی نے یہ کہا اور لرزتے کانپتے زرغام کو دریا میں دھکیل دیا۔ دوسرے دن جب زرغام کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک نامعلوم مقام پر پایا۔ وہ دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا اور 3 سادھو، جن میں 2 بالکل نوعمر لڑکے اور ایک ضعیف العمر بوڑھا تھا، اس پر جھکے ہوئے تھے۔ زرغام خاموشی سے لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں پوری طرح نہیں کھول سکتا تھا اور کن اکھیوں سے سادھوؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ گفتگو زرغام ہی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ زرغام نے سنا، بوڑھا سادھو کہہ رہا تھا، میرے بچوں، بیمار کو ہوش آ رہا ہے۔ اس کے زخم دیکھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے کسی زہریلی ناگن نے کاٹا ہے اور اس کے تمام بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ زہر کاٹے ہوئے مقام سے حیرت انگیز طور پر خارج ہو گیا ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ قرائن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ناگن سے کاٹے جانے کے بعد اس نوجوان نے دریا میں چھلانگ لگائی ہے یا گر گیا تھا، لیکن دریا میں گرنے کے بعد اس کے بدن سے زہر کیسے نکل گیا، سوچ کا مقام ہے میرے بچوں۔ بابا، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اسے کس قسم کی ناگن نے کاٹا ہے، نوعمر سادھوؤں میں سے ایک نے پوچھا۔ قیاس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کو شی ناگن خاندان کی کسی چھوٹی سی ناگن نے کاٹا ہے، کیونکہ اگر اسے کسی بڑی عمر کی شی ناگن یا ناگ نے کاٹا ہوتا تو اس کا بدن جل کر راکھ ہو جاتا۔ شی ناگ کے کاٹے کا علاج صرف اور صرف آتشی ناگ کے من سے ہو سکتا ہے۔ اگر فوراً ہی وہ کاٹے ہوئے مقام پر رکھ دیا جائے تو وہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ مریض تو بچ جاتا ہے، لیکن آتشی ناگ کا من پگھل کر پانی کی صورت میں بہہ جاتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس دوران زرغام پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، لیٹے رہو میرے بچے، بھگوان تمہیں صحت دے۔ بابا، میں کہاں ہوں؟ زرغام نے پوچھا۔ میرے بچے، چنتا نہ کرو، تم اس وقت کالے دریا کے کنارے ہو۔ تمہیں کسی ناگن نے ڈس لیا تھا، لیکن اب تم بھگوان کی کرپا سے بالکل ٹھیک ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ ہاں بابا، مجھے واقعہ ہی ایک ناگن ہی نے ڈسا ہے، انسانی روپ میں ایک زہریلی ناگن نے، زرغام نے نہایت درد بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کہا بیٹا تم نے؟ انسانی روپ والی ناگن؟ کیا تمہیں شی ناگن نے ڈسا تھا؟ بوڑھے سادھو کے لہجے میں سخت حیرت تھی۔ نہیں بابا، مجھے شی ناگن نے نہیں بلکہ اس کی انسانی بیٹی ناگ منی نے ڈسا ہے، اور وہ بھی ایک حقیر پتھر آتشی ناگ کے من کی خاطر بابا۔
زرغام کی آنکھوں میں اپنی ناکام محبت سے آنسو آ گئے تھے۔ آچی ناک کا من، وہ کہاں تھا بیٹے؟ بوڑھے نے شدت جذبات سے کانپتے ہوئے کہا۔ بابا، میں نے اسے دریا کی تیز و تند لہروں میں پھینک دیا تھا، اور پھر ناگ منی نے ڈسنے کے بعد مجھے بھی دریا میں اسی جگہ دھکا دے دیا تھا، زرغام نے کہا۔ بیٹا، تمہاری زندگی تھی جو تم بچ گئے، ورنہ شی ناگن کے خاندان کے کسی بھی ناگ کے ڈسنے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، اور تم شاید دریا میں گرنے کے بعد جب آچی ناگ کے من کے قریب گئے ہوگے تو وہ اتفاقاً ڈسے ہوئے مقام پر چپک گیا ہوگا، اور تمہارے جسم سے ناگ منی کا زہر نکالنے کے بعد خود پانی بن کر بہہ گیا ہوگا۔ میرے بچے، تم خوش قسمت ہو، لو اب یہ دوا پی لو، اور اگر مناسب سمجھو تو ہمیں اپنی داستان سناؤ۔ بوڑھے سادھو نے ایک بوتل سے دوا نکال کر زرغام کو دی۔ دوا پینے کے بعد زرغام نے اپنے اندر توانائی محسوس کی اور بوڑھے سادھو کو اپنی تمام زندگی کے آلام و مصائب کی داستان سنا دی۔ بوڑھا سادھو زرغام کی کہانی سن کر نہایت متاثر ہوا اور اس سے کہنے لگا، بیٹا، یہ دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے، یہاں کسی کو بھی سکون میسر نہیں، اور اگر کسی کو سکون کی تلاش ہو تو اسے دنیا کی تمام رنگینیوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے، اور فطرت کے اسرار و رموز کا کھوج لگانے کے بعد اس کے من کو شانتی ملتی ہے، اور فطرت کی حقیقتوں کے لیے یہ امر نہایت ہی ضروری ہے کہ انسان شہری آبادیوں سے دور دور رہے اور اپنی تمام زندگی کو جنگلوں اور بیابانوں میں گزارنے کے لیے وقف کر دے۔ میرے بچے، تم دکھی ہو اور شانتی کی تلاش میں سرگرداں۔ اب نئی زندگی پانے کے بعد تمہاری اپنی مرضی ہے کہ شہری زندگی بسر کرنا چاہو یا فطرت کے قوانین کے عین مطابق ویرانوں کو پسند کرو، زرغام نے بوڑھے سادھو کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا، اب تو میری زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف بے وفا ناگ منی سے انتقام لینا ہے۔ اب میں بہت جلد واپس سپیروں کی بستی میں جاؤں گا اور ناگ منی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میرے نادان بچے، ناگ منی سے انتقام لینے کے لیے اگر تم سپیروں کی بستی میں جاؤ گے تو وہ ناگ منی کے مقابلے میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ناگ منی ان کی دیوی عظیم شی ناگن کی منہ بولی بیٹی ہے، اور پھر 4 سال بعد جب ناگ منی مافوق الفطرت طاقت و قوت کی مالک بن جائے گی تو وہ ان کی حکمران بھی ہوگی۔ اور میرے بچے، تمہیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت بھی ناگ منی سے ٹکر لینا آسان بات نہیں، اس کی پشت پر عظیم شی ناگن ہوگی، اور پھر 4 سال بعد تو اس کے مقابلے پر آنا انسانی بس کا روگ ہی نہ ہوگا۔ ہاں، ناگ منی سے ٹکر لینا صرف ایک صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے ناگا پربت کے ناگ راجا کا انسانی تن اس کے سر سے جدا کر کے کھا لے۔ اس کے بعد اس انسان کے بدن میں ناگ راجا کی قوت و طاقت سرایت کر جائے گی اور اس کے قبضے میں مافوق الفطرت طاقتیں ہوں گی، بوڑھے سادھو نے کہا۔ زرغام نے کہا، بابا، خدا کے لیے مجھے ناگا پربت کے ناگ راجا تک پہنچنے کا طریقہ بتاؤ، میں زندگی بھر تمہارے احسان مند رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے زرغام بوڑھے سادھو کے پیروں میں جھک گیا، اور پھر بوڑھے سادھو نے زرغام کو ناگ راجا تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ زرغام پورے 3 دن بوڑھے سادھو سے ناگ راجا تک پہنچنے کے اسرار و رموز سیکھتا رہا، اور پھر آخر کار ایک دن بوڑھے سادھو سے اجازت لے کر اپنی زندگی کے اس طویل ترین سفر پر روانہ ہو گیا جس نے اس کی زندگی کے 40 برسوں کو اپنی بھینٹ چڑھوایا۔ اس کے نوجوان اور طاقتور بدن کو ہڈیوں کے ایک پنجر میں تبدیل کر دیا، اور اب وہی زرغام فضا کی لامحدود وسعتوں کو طے کرتا ہوا سپیروں کی بستی اور بے حساب قوتوں کی مالک، سپیروں کے قبیلے کی موجودہ حکمران، ناگ منی کے مقابلے اور اس سے اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے جا رہا تھا۔
اس کی زندگی کے تمام ہولناک واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے اور وہ انتقامی جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ زرغام ایک شاہین کی طرح اڑتا رہا اور گنجان اور تاریک جنگلوں کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا آخر کار سپیروں کی بستی کے پاس بہتے ہوئے دریا کے کنارے ٹیلے پر اتر گیا۔ یہ وہی ٹیلا تھا جہاں سے ناگ منی نے اسے ڈسنے کے بعد نیچے دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ آج وہ پورے 40 برس کے بعد دوبارہ اس سرزمین پر وارد ہوا تھا، لیکن اب وہ زرغام کے روپ میں نہیں تھا۔ آج وہ 24-25 برس کا ایک خوبصورت ترین اور ناگ راجا کے حسن و جمال کا مالک نوجوان تھا۔ اس کے پاس بے پناہ قوتیں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ٹیلے سے اترا اور بستی کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو اس نے ناگ منی کی جھونپڑی کی جگہ ایک خوبصورت اور عالیشان چھوٹا سا محل بنا ہوا دیکھا۔ محل کے ارد گرد ایک خوبصورت سا باغ تھا جس میں خوبصورت چھوٹی چھوٹی نہریں بہہ رہی تھیں۔ باغ کے 3 اطراف سپیروں کی لاتعداد جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ زرغام سیدھا ان جھونپڑیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک جھونپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی سپیرن سے کہا کہ وہ ایک فقیر ہے اور بھوکا ہے۔ سپیرن نے اس سے انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود جھونپڑی کے اندر سے ایک تھال میں کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سپیرن اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زرغام نے کھانے کا تھال اٹھایا اور محل کے پائیں باغ میں جا کر کھانے بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ سپیرن دوڑتی ہوئی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی باغ سے باہر نکالنے لگی۔ زرغام نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو سپیرن نے اسے بتایا کہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ ابھی اگر سپیروں کی ملکہ ناگ منی کو اپنے باغ میں کسی غیر آدمی کے داخلے کی خبر ہو جاتی تو وہ اسے ایک ہی پھونک میں جلا کر بھسم کر دیتی۔ اور پھر دوسرے دن صبح سویرے ہی زرغام ناگ منی کے باغ میں چہل قدمی کرتا اور پھول توڑتا رہا۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہو گئی تھی اور حسب معمول یہی وقت ناگ منی کا محل کے جھروکے میں بیٹھ کر سیر کرنے کا تھا۔ ناگ منی جیسے ہی جھروکے میں نمودار ہوئی اور اس نے پہلی بار آج ایک غیر مرد کو اپنے محل کے باغ میں گھومتے اور پھول توڑتے دیکھا تو وہ غصے سے جھل بھن گئی۔ اس وقت زرغام کی پشت ناگ منی کی طرف تھی۔ ناگ منی نے جھروکے سے محل کے کنگرے پر بنے ہوئے ناگ کے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ چشمے زدن میں پتھر کا بنا ہوا مجسمہ جیسے زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے بدن کو لہرایا اور ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا جا کر زرغام کی گردن سے لپٹ گیا۔ زرغام نے ایک شان بے نیازی سے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ زمین پر رکھتے ہی سانپ دوبارہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ ناگ منی نے اس سارے واقعے کو حیرت سے دیکھا اور پھر جلد ہی اس نے زرغام کی طرف ایک پھونک ماری اور پھر جیسے بجلی کی ایک لکیر اس کے منہ سے نکل کر تیر کی طرح زرغام کی پیٹھ میں پیوست ہوتی گئی۔ زرغام کو کچھ دیر کے لیے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں لوہے کی گرم سلاخ گھسیٹ دی ہو۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا اور ناگ منی کی طرف دیکھنے لگا۔ ناگ منی پہلے ہی کی طرح حسن و جمال کا ایک پیکر تھی۔ پہلے اگر اس کا حسن گلاب کی ایک بند کلی کی مانند تھا تو اب وہ ایک ادھ کھلے گلاب کی طرح حسین و جمیل اور تر و تازہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی حسین نشہ تھا۔ لمحے بھر کے لیے زرغام کے دل میں اس کی محبت جاگی، لیکن دوسرے ہی لمحے محبت کی جگہ نفرت، حقارت اور انتقام کے جذبات نے لے لی۔ اس نے تیکھی نظروں سے ناگ منی کی طرف دیکھا جو کہ حیرت سے زرغام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ بے حد خوبصورت نوجوان
جادوئی سنگی ناگ اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے شعلے سے جل کر راکھ کیوں نہیں ہوا؟ زرغام اور ناگمنی بھرپور نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر ناگمنی نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے جھروکے کے قریب آنے کے لیے کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناگمنی نے اس سے پوچھا۔ زرغام بولا، میں فقیر ہوں، اور فقیر کسی جگہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ بستی میں رات گزاری اور اب باغ کی سیر کر رہا تھا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ باغ کی مالکن بڑی تنگ دل ہے اور اسے اپنے باغ میں کسی فقیر کا وجود بھی گوارا نہیں۔ اگر تم ملازمت کرنا چاہو تو میں تمہیں ملازم رکھ سکتی ہوں، ناگمنی نے اس کے حسن سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ تم خود غریب ہو، اور ایک غریب کسی کو کیسے نوکر رکھ سکتا ہے؟ تمہارا دل غریب بھی ہے اور لالچی بھی، اور پھر تم جیسا ایک غریب انسان مجھ جیسے ایک فقیر کو جو کہ بادشاہوں کا دل رکھتا ہے بھلا کیسے نوکر رکھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ گستاخ، بد زبان، خاموش رہو۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کیا ہے، تم نے ابھی تک میرے قہر و جلال کو نہیں دیکھا، اس لیے تم بد زبانی پر اتر آئے ہو، ناگمنی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ناگمنی، میں جانتا ہوں کہ تم اس بستی کی مالک اور سپیروں کی ملکہ ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ دنیا کے سب انسان برابر ہوتے ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مجھے یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں سے بدتر سمجھتی ہو، جبکہ تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور شاید مجھے مارنے کے لیے تم نے ابھی ابھی اپنی نام نہاد قوت کا جو مظاہرہ کیا، اس سے تمہیں بھی اس کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا، زرغام نے ناگمنی پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ بیوقوف انسان، ابھی تک میں تمہیں ایک فقیر سمجھ کر تم سے درگزر کرتی رہی اور تمہاری حسین جوانی پر رحم کھا کر خاموش رہی، لیکن تم اپنی اوقات بھول کر حد سے تجاوز کرنے لگے۔ میں تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں اور تمہیں حکم دیتی ہوں کہ فوراً میرے باغ سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی، ناگمنی نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ ملکہ مجھے زمین میں گاڑ دیں گی؟ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑی دیر سے ملکہ کی نازک اندامی سے محظوظ ہو رہا ہوں، اور ملکہ خود بھی دیکھ رہی ہیں کہ میں فقیر ہونے کے باوجود بڑا مضبوط اور توانا جسم رکھتا ہوں، زرغام نے اسے غصہ دلانا چاہا۔ بہت اچھا نوجوان لڑکے، اگر تجھے اپنی جوانی پر رحم نہیں آتا تو تیار ہو جا، ناگمنی یہ کہتے ہوئے جھروکے میں سے ہٹ کر نیچے آنے لگی۔ زرغام ٹہلتا ٹہلتا باغ میں پڑی ہوئی ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ ناگمنی غصے میں پھنکارتے ہوئے باہر نکلی اور محل کی بارادری میں کھڑے ہو کر ایک بہت بھاری سنگی مجسمے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے وہیں کھڑے کھڑے نہایت ہی زور سے زرغام کی طرف پھینکا۔ زرغام نے تیر کی طرح آتے ہوئے مجسمے کی طرف اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، اور پھر جیسے ان 2 انگلیوں سے بجلی کی شعاعیں نکلیں اور جیسے ہی وہ مجسمے پر پڑیں، سنگی مجسمہ پانی کی طرح گھل کر زمین پر بہہ گیا۔ ناگمنی نے جب یہ حالت دیکھی تو زرغام کی جانب زور سے ایک پھونک ماری، اور زرغام جس پتھر پر کھڑا تھا اسے فوراً ہی آگ لگ گئی اور وہ جل کر سیاہ لوہے کی شکل اختیار کر گیا۔ ناگمنی نے ایک زوردار قہقہا لگایا، لیکن جب جلتے ہوئے پتھر کا دھواں چھٹ گیا تو ناگمنی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ زرغام اس پتھر کے بالکل ہی نزدیک کھڑا ہنس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ناگمنی نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا اتاری اور اسے زور سے زرغام کی طرف پھینکا۔ مالا کے تمام موتی بکھر گئے اور نہایت شدت سے ایک ایک کر کے زرغام کے بدن پر پڑنے لگے، اور زرغام ان کی زد سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اچھلتا کودتا رہا۔
مالا کے موتی بار بار فضا میں بلند ہوتے اور نہایت تیزی سے زرغام کے بدن پر آ لگتے، اور جب وہ زرغام کے بدن پر لگتے تو فضا میں زبردست دھماکے سنائی دیتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین پر ہزاروں پاؤنڈ وزنی بم گر رہے ہوں۔ ان ہولناک دھماکوں اور روشنی کے جھماکوں نے بستی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور بستی کے تمام لوگ بے تحاشا ناگمنی کے محل کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے، لیکن کسی میں بھی باغ کے اندر داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ سب باغ سے باہر کھڑے تماشا دیکھتے رہے، اور پھر اسی اثناء میں زرغام نے مالا کے موتیوں کی طرف ایک پھونک ماری، اور یہی موتی جیسے فضا میں تحلیل ہو گئے، اور پھر وہی پتھر جو کہ ناگمنی کی آتشی پھونک سے جل کر سیاہ ہو چکا تھا اٹھایا اور اسے ناگمنی کی طرف پھینکنے والا تھا کہ ناگمنی نے اپنی مافوق الفطرت قوت سے اپنے آپ کو ایک چیونٹی میں تبدیل کر لیا اور زمین کے باریک سوراخ میں غائب ہو گئی۔ زرغام نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روکا اور پتھر پھینک کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ناگمنی، مجھے اچھی طرح سے دیکھ لو اور پہچان لو، میں زرغام ہوں، وہی زرغام جس کی محبت کو تم نے سارن اور آتشی ناگ کے من کی خاطر ٹھکرا دیا اور پھر دریا کے کنارے ڈس کر دریا میں پھینک دیا تھا۔ نادان لڑکی، میں پہلے تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اب نفرت اور صرف نفرت۔ تم اب میری بے پناہ قوت کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہو۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ میں اب تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا، اپنی 40 سالہ ریاضت اور مصیبتوں کے بدلے جی بھر کر عیش کروں گا۔ ناگمنی، خوب غور سے سنو، میں اب ایک ضروری کام کی غرض سے کہیں جا رہا ہوں، کل صبح میں دوبارہ آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ کل تم میرے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنا وہی پسندیدہ طریقہ اختیار کرو گی جو تم نے سارن کی جھونپڑی میں جاتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ زرغام نے پھر ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ اس نے اپنے بازو اڑان کے لیے سیدھے کیے اور زمین سے سیدھا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی قبیلے کے لوگ چیخیں مارتے ہوئے اپنی اپنی جھونپڑیوں کی طرف بھاگے، اور تھوڑی دیر بعد ناگمنی بھی چیونٹیوں کے بل سے نکلی اور دوبارہ انسانی روپ دھار کر محل کی طرف بھاگی۔ محل کے اندرونی کمروں میں سے اس نے ایک بند کمرے کے کواڑ کھولے اور اس میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک مشعل اٹھائی اور اسے جلا کر دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک گہرا گڑھا تھا جس میں دہکتی ہوئی آگ کے اندر اس نے سیاہ بیج کے دانے ڈال دیے اور انتظار کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ایک شعلہ سا ابھرا اور اس میں عظیم شی ناگن کا چہرہ نظر آیا۔ ناگمنی اسے دیکھ کر سجدے میں گر گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ عظیم شی ناگن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، آج دوسری بار تم نے اپنی زندگی میں ایک بھیانک غلطی کی ہے۔ تم نے زرغام کو چھیڑ کر اور اسے مقابلے کی دعوت دے کر بہت ہی برا قدم اٹھایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زرغام کے بدن میں نانگا پربت کے ناگ راجا کا خون شامل ہو گیا ہے، اور اب وہ ناگ راجا کی مافوق الفطرت طاقتوں کا واحد مالک ہے، اور اس کا مقابلہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم فوراً اپنی بستی چھوڑ دو اور صبح ہونے سے پہلے شہر مدھو پور پہنچ جاؤ۔ مدھو پور شہر میں دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں احمد آباد واقع ہے۔ وہاں مشہور درویش اور عامل بابا قطب شاہ اپنے وسیع و عریض باغ میں بیٹھا یاد الہی میں مصروف ہوگا۔ تم سیدھی اس کے پاس چلی جانا اور اس سے پناہ کی درخواست کرنا۔ وہ ضرور بالضرور تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اس کے بعد زرغام اگر ساری دنیا میں بھی تمہیں تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ جائے تب بھی وہ بابا صاحب کے باغ کے اندر تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتا۔
کیونکہ بابا صاحب کی عملداری میں اس کی قوت و طاقت بے بس ہوگی۔ میری بیٹی ناگمنی اب جاؤ، میں تمہیں عظیم ناگ دیوتا کی امان میں بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر عظیم شی ناگن کے چہرے کا عکس غائب ہو گیا۔ ناگمنی جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے ایک صندوقچی کھولی اور ناگ دیوتا کی بخشی ہوئی مالا اپنی گردن میں ڈالی۔ اس کے بعد اس نے ایک خنجر اٹھایا اور اپنی چھنگلیا کو زخمی کیا اور ایک سفید ریشمی رومال پر اپنے خون سے یہ تحریر لکھی: زرغام، ناگ راجا کو دھوکے اور فریب سے قتل کر کے اگر تم اس کی قوت و طاقت کے مالک بن گئے ہو اور تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ تم ناگمنی سے ٹکر لے سکو گے، تو یہ تمہاری ایک بہت بڑی بھول ہے۔ تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے اور زندگی بھر مجھے ڈھونڈتے ہی رہو گے۔ لیکن اب میں تم سے بہت دور جا رہی ہوں۔ ناگمنی نے یہ تحریر لکھنے کے بعد ریشمی رومال کو اپنی خوابگاہ کے دروازے پر لٹکا دیا اور محل سے نکل کر جنگل کی تاریکیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے، کیا زرغام ناگمنی کو تلاش کر پایا؟ ناگمنی شاہ بابا کی پناہ میں چلی گئی تھی۔ شاہ بابا کون تھے؟ زرغام کی پر اسرار طاقت شاہ بابا کے خلاف ناکام ہو گئی تھی۔ زرغام اور ناگمنی کا انجام کیا ہوا؟ اس کے لیے ایک اور کہانی کا انتظار کیجیے گا۔